الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديه وما خلفها وموعظة للمتقين. قوموں کی تباہی و بربادی کے عنوان سے باتیں چل رہی ہے، خاص طور سے بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل میں جو لوگ یہودی ہوئے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پایا اور نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندہ ثابت ہوئے، بڑی لاڈلی چہیتی اور پیاری قوم بھی بنی. لیکن جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی انہوں نے کی تو طرح طرح کے عذاب سے دوچار بھی کیے گئے. بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کو بندر تک بنا دیا گیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں کئی جگہ پر کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی یوم السبت سنیچر کے دن میں، تو ہم نے ان سے کہا تھا تم بندر ہو کر ذلیل و خوار ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. تو ہم نے ان لوگوں کو ان کے سامنے والوں کے لیے اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور اس میں متقی و پرہیزگار کے لیے بھی نصیحت ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. ان یہودیوں سے پوچھئے کہ تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ میں بحر قلزم کے ساحل کے کنارے جو بستی ایلا نامی مشہور ہے، اس بستی والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برتاؤ کیا رہا، جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہ پکڑنا. یہودیوں کے ہاں سنیچر کا دن عید کا دن ہے، اور ان کے لیے عید کے دن میں کوئی کام کاج کرنا حرام تھا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل خاص طور سے یہودی مچھلی پکڑنے کے بڑے رسیا تھے، بڑے عادی تھے. ان کے مزاج میں مچھلی پکڑنا ان کی فطرت میں پلا دی گئی تھی. بطور خاص سنیچر کے دن ان کو منع کیا گیا کہ تم مچھلی نہ پکڑنا، بلکہ آج کے دن تمہیں کوئی کام کاج کرنا ہی نہیں ہے. عید مناؤ، خوشی مناؤ، آرام و سکون سے رہو، اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اور بطور خاص مچھلی تو پکڑنا ہی مت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی آزمائش ہوئی. بطور خاص سنیچر کے دن ہی مچھلیاں دریا سے اور نہر سے اور تالاب سے اوپر اپلانا شروع ہوئی. جو انسان جس کا عادی ہوتا ہے وہ چیز اگر اس کے سامنے آ جائے منہ میں پانی آتا ہے، ذہن میں خرابی پیدا ہوتی ہے، ہاتھ پیر اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک طرف اللہ اس کے رسول کی جانب سے ممانعت ہے، تم پکڑ نہیں سکتے. دوسری جانب ان کی آزمائش اور امتحان کی شکل یہ تھی کہ مچھلی ان کے سامنے اچھل کود رہی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک ہر بار ہیلا، ایک بہانہ تلاش کیا، مکر کیا، تدبیر کری، چال چلنے کی کوشش کی کہ سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، تو ہم ایسا کرتے کچھ گڈھا کھود دیتے ہیں، مچھلی ادھر سے گزرے گی، گڈھا میں چلی جائے گی، ہم سنیچر کو نہیں پکڑیں گے، اتوار کو نکال لیں گے. انہوں نے اس طریقے سے ایک راستہ نکالا. اللہ نے انہیں منع کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے منع چلا آ رہا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے منع کیا وغیرہ ذالک. لیکن ان لوگوں نے مچھلی پکڑنا اپنا شیوا بنا لیا. اس وقت میں بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے. ایک تو یہ زیادتی کرنے والے لوگ، سنیچر کے دن انہیں مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا،
اسی دن مچھلی پکڑیں گے، اور اگر نہیں پکڑیں گے تو ہیلا بہانہ کر کے، مکر و فریب کر کے، مچھلی کو گڈھے میں بند کر کے آئندہ کن نکال لیں گے۔ یہ طریقہ اپنا لیا تھا اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں ایک دوسرا گروہ تھا جنہوں نے ان کو سمجھایا بجھایا کہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا منع ہے، پورا ہفتہ سنیچر کے علاوہ پورا ہفتہ مچھلی پکڑو، کھاؤ، بناؤ، کوئی بات نہیں ہے، ارے ہفتہ میں ایک دن منع کیا کہ مان لو، لیکن اس کی ایک نہیں سنی، یہاں تک کہ وہ لوگ تنگ آ کر ان کو سمجھانا بجھانا چھوڑ دیا۔ ایک تیسرا گروہ، تیسری جماعت تھی جنہوں نے مستقل بنی اسرائیل کو، یہ یہودی کو سمجھانا شروع کیا اور اخیر وقت تک انہیں ڈرایا دھمکایا کہ تم اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ کے عذاب مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس مناسبت سے سمجھایا بجھایا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کی اور سنیچر کے دن تعدی کیا، یعنی حد سے تجاوز کرنے والا عمل کیا، ہیلا بہانہ کر کے مچھلی پکڑنے کی تدبیریں نکال لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس موقع پر جو درمیانی گروہ تھا، جو سمجھا بجھا کر کے خاموش ہو گئے تھے کہ اب یہ تباہی بربادی کے دہانے پہنچ چکے ہیں، ہمارا سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں سے کہنا شروع کیا آپ انہیں کیوں سمجھاتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ لوگ جو مستقل انہیں سمجھا بجھا رہے تھے کہنا شروع کیا معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے اللہ ہم نے تو ان کو سمجھایا بجھایا تھا اور اخیر وقت تک سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ہم اللہ کی اپنے آپ کو بچا لیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ نہ سمجھانے کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہم بھی چلے جائیں۔ اس مناسبت سے کہا ہم سمجھاتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کس پر عذاب آیا؟ تینوں گروہ پر عذاب آیا، دو گروہ پر عذاب آیا، یہ ایک گروہ پر عذاب آیا۔ ایک گروہ پر عذاب آیا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جنہوں نے سنیچر کے دن زیادتی کی اور مچھلیاں پکڑنا شروع کی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے، وہ دوسرا گروہ جو باضابطہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے دیتے رک گئے تھے اور انہوں نے کہا جاؤ ان کا کام اپنا سمجھتے رہے، یہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دوچار یہ بھی کیے گئے کہ انہوں نے روکنے سے اپنے آپ کو روک لیا، منع کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، اس لیے وہ بھی عذاب کی گرفت میں چلے آئے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے چونکہ یہ لوگ منع کر رہے تھے، یہ گناہ کرنے سے بچے ہوئے تھے، منع بار بار کیا، منع کرنے کے بعد اگر وہ پہلا گروہ تیار نہیں ہوا سدھرنے کے لیے تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، کہا جاؤ تم سمجھو تمہارا رب سمجھے۔ تو یہ گناہ تو کرتے نہیں تھے، گناہ سے روکنے کی کوشش بھی کی، اس لحاظ سے یہ بھی بچ گئے، اور وہ انسان وہ گروہ جو مستقل روکتے رہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہی رہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا کے طور پر وہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کو سمجھانے بجھانے والا نہیں ہے تو وہ بھی اس کے گرفت میں جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان سمجھا بجھا کر کے اس پر حجت تمام کر چکا ہے، پھر وہ خاموشی اختیار کر لی، کنارہ کشی اختیار کر لی، ایسے گناہ کے کام کرنے کے نتیجے میں اس سے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، تو یہ لوگ بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ بتانا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، شاعر اسلام کی دھجیاں اڑاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی جانب سے جن چیزوں کو منع کیا گیا وہی چیز کو بروئے کار لاتا ہے، تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جب اللہ عذاب دینا چاہتا ہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ سمجھانے بجھانے والے تھے وہ تو اپنے آپ کو بچا لیے، لیکن جو لوگ گناہ میں گرفتار تھے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو گئے، یہ بچا بھی نہیں سکے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب سے دوچار کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک جانب اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہے، اللہ نے بے شمار اس کے ناز و نخرے کو برداشت کیا ہے، اسے غلامی کی زنجیر سے نکالنے کے لیے موسیٰ و ہارون جیسے جلالی پیغمبر کو بھیجا ہے، اور فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلانے کے لیے بہت ساری تدبیریں کرنا پڑی ہے۔ پھر بھی یہ لوگ جب اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل و کرم سے
فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات پا گئے. انہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا, ان کی مستقل بات مانتے رہنے چاہیے تھا, لیکن ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیا. جگہ جگہ پر ان کو سجا ستایا, جگہ جگہ پر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اور مستقل ان کے خلاف مہازارائی کھڑا کر دیا کہ کسی طریقے سے انہیں اور زیادہ پریشان کیا جائے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کہنا پڑا لما توزوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم, تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں. تو جو انسان اپنے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیے موجودہ دور میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی وارث علماء ہوتے ہیں. تو جو انسان علماء کی دینی خدمت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور اس سلسلے میں لوگوں کو ورغلا کر اس کی دعوت و تبلیغ کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایسے حربے استعمال کر کے دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, تو یاد رکھیے گا وہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا, دیر ہو یا سویر. ایسے انسان پر اللہ کی جانب سے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے, یا تو کسی کا دماغ خراب ہوگا, یا کسی کی روٹی تنگ ہوگی, کوئی حیران و پریشان ہوگا, وہ چکرائے گا, کوئی حیران ہوگا, کوئی مستقل پریشانی سے دو چار ہوگا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے قارون زمین میں دھسا دیا گیا. جس عورت نے الزام لگایا اس کے بدن پہ کبھی ستاری ہو گئی, اور جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کارروائی کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکے. یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقل چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. وقتی طور سے پریشانی ان کے سامنے آتی ہے, لیکن صبر و تحمل کرنے کے نتیجے میں اللہ ان کے لیے راستہ نکالتا ہے اور مخالفین کو کیفر کردار تک پہنچا کر ان کے ظلم کی اور جرم کی سزا ضرور دیتا ہے, جس کے نتیجے میں دنیا کی نگاہ میں وہ عبرت کا سامان بن جاتا اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ مخالفت کا انجام کیا ہے اور خلاف ورزی کرنے کی سزا کیا ہوگی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ ہونے اور اسی مناسبت سے حق کی تعلیم دینے اور اس پر عمل کرنے اور صحیح عقیدہ رکھنے, صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.